یہ 14 فروری آ رہا ہے نا، ویلنٹائن ڈے کے نام پر جناب پتہ نہیں ہمارے ملک میں کیا کچھ کیا جائے گا، نہ جانے کیا کچھ کیا جائے گا۔ اور اگر اس کی تاریخ کو پڑھا جائے، یہ کلچر نہ مسلمانوں کا کلچر ہے، نعش مشر کی تہذیب کہلاتی ہے، بلکہ یہ یہود و نصارہ کا دیا ہوا کلچر ہے، اور ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو قرآن و سنت سے دور کرنے کا اللہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر نوجوانوں نے ہاتھوں میں پھول پکڑے ہوئے اور لوگوں کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو پھول دینے کے لیے بے شرمی کا، بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چوکوں چرستوں میں کھڑے ہو کر بے شرمی کا مظاہرہ کریں گے، یہ حالت ہوگی وہاں پر۔ اور کبھی غور کیا ہے یہ کام کہاں سے ہم نے نکالا ہے؟ یہ نہ میرے رسول کی سنت، نہ رب کے قرآن کے اندر جائز۔ یہ پتہ ہے ویلنٹائن ڈے کا کام کہاں سے شروع کیا گیا تھا؟ روم کے اندر گورنمنٹ نے یہ پابندی لگائی کہ جو جوڑا گھر سے بھاگ کر شادی کرے گا اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا، یہ پابندی لگائی گئی۔ ایک عیسائی پادری تھا ویلنٹائن، اس نے اس جوڑے کا نکاح پڑھا دیا۔ وقت کی گورنمنٹ نے 14 فروری کو اس عیسائی پادری ویلنٹائن کو تختہ دار پہ لٹکا دیا، پھانسی پہ لٹکا دیا۔ جب اس کو پھانسی پہ لٹکایا، یہ معاشقے کرنے والے، بدکاریاں کرنے والے اور یہ محبت کے جھوٹے دعوے کرنے والے مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت کو نوچنے والے، اپنی غیرت کا جنازہ نکالنے والے، چوکوں چرستوں میں کھڑے ہو کر معصیت الہی کے کاموں کو دعوت دینے والے، اپنی غیرت کا جنازہ نکالنے والے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے، یہ سارے ویلنٹائن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چوکوں میں نکل آئے۔ جیسے جیسے یہود و نصارہ نے یہ کلچر اپنا لیا، آج دیکھے 14 فروری کو مسلمان ممالک کے اندر بھی ویلنٹائن ڈے کے نام پر دن منایا جا رہا ہے، اور اس بے غیرتی کے کام کے ساتھ اللہ کے غضب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ آج حالت یہ بن چکی ہے۔ اور پھر کلچر کتنا بدبختوں نے بنایا ہے، کبھی نیو ایئر نائٹ کے نام پر، کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام پر، کبھی کسی کے ایمان پر حملہ، کبھی کسی کی غیرت پر حملہ۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ رب کے قرآن کی بھی تعلیم نہیں، اور سارے علم مدینے والے کے فرمان میں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اور نوجوانوں کو جنہوں نے رسول اللہ کی پیروی کیا، ان کا بھی ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اپنے اندر اس بات کی غیرت پیدا کر کے جانا۔ مصر فتح ہوا، سارے بولو کیا فتح ہوا؟ مصر فتح ہوا۔ زمانہ پیارے عمر کا رضی اللہ تعالی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی امیر لشکر ہے۔ یہود و نصارہ نے سازش کی، کہنے لگے جہاں سے مسلمانوں کے لشکر نے گزرنا ہے وہاں پر بدکاری کی دعوت دینے والی خواتین کو کھڑا کر دیا جائے۔ جب مسلمانوں کا ایمان ضائع ہو جائے گا تو یہ لڑنے کے قابل رہ سکتے نہیں رہے، یہ لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی بڑے پریشان ہوئے، خط لکھا حضرت عمر کے نام اور کہا عمر یہ مسئلہ فوری طور پہ بتلایا جائے، اس مسئلے کا حل کیا نکالا جائے گا۔ پیارے عمر نے کوئی لمبی چوڑی واضح و نصیحت کو تحریر نہیں کیا، بلکہ سورہ نور کی اس آیت کو تحریر کر دیا، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو کہہ دیا جائے کہ وہ اپنی نگاہوں کو ہمیشہ جھکا کے چلا کرے۔ اس آیت کو لکھ کر بھیجا، اور یہ خط حضرت عمر کے پاس پہنچا۔ آپ نے صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے یہ خط پڑھ کے سنا دیا۔ رقص کرنے والی عورتیں سامنے کھڑی ہوئی ہیں، سارے کا سارا
صحابہ اکرام کا لشکر گزر جاتا ہے لیکن حیا والی نگاہوں نے ایک ہی طرف اٹھا کر نگاہوں کو دیکھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے۔ چند باقی صحابہ رہ گئے، عورتوں نے گھوڑوں کی لگاموں کو تھام لیا، کہنے لگی لگتا ہے گزرنے والے نبی نے گزر کے گئے ہیں جنہوں نے ہماری طرف دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا۔ صحابہ نے کہا برائی کی دعوت دینے والیوں، گزرنے والے نبی نے نہیں تھے بلکہ وہ تو آئے ہیں تو رب کا قرآن سن کے آ رہے ہیں، رب کے قرآن کو سن کے آ رہے ہیں۔ پھر اس حیا کا میرے رب نے صلہ کیا عطا کیا، اس غیرت ایمانی کا میرے رب نے صلہ کیا عطا کیا۔ وہ جو برائی کی دعوت دینے والی تھی، صحابہ اکرام کی غیرت اور حیا کو دیکھ کر وہ رقص کرنے والی کلمہ پڑھ لیتی ہے اور آقا نامدار کی غلام بن جاتی ہے، آقا غلام بن جاتی ہے۔ اور جنہوں نے رسول کی پیروی کی ہے ان کی مثالوں پہ ذرا غور کر لیجئے۔ میرے آقا سرور کائنات اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کا ایک صحابی حضرت ابو مرثد، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک دن نہ کہنے لگے اللہ کے رسول، میں زمانہ جاہلیت میں بہت بڑا چور تھا، چوریاں کرنے کا اللہ کے رسول مجھے بڑا طریقہ آتا ہے، لیکن اسلام کے اندر تو چوری کرنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول کیا اسلام کے اندر کوئی ایسی راہ نکل سکتی ہے میرا شوق بھی پورا ہو جائے اور میرا رب مجھے گناہ بھی نہ دے؟ ہائے ہائے ہائے، مسکرانے والا آقا مسکرایا، حکمتوں والی ذات مسکرائی، اور آقا نے فرمایا ابو مرثد میں نے تیرے لیے طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، تیرا شوق بھی پورا ہو جائے گا، گناہ کی بجائے رب کائنات تیرے درجات کو بلند فرماتا رہے گا، اللہ تیرے درجات۔ جلدی سے بولے اللہ کے رسول جلدی بتلائیے میرا شوق کیسے پورا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا یہ تھے رسول اللہ کے پیروکار۔ آقا نے فرمایا ابو مرثد مکہ میں چلا جا، اور جو مکہ کے کافروں نے تیرے مسلمان بھائیوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، جا کر ان کو چوری کے ساتھ مدینے کے راستے پہ بھیجتا رہے، تیرا چوری والا شوق بھی پورا ہو جائے گا، رب تجھے نیکیاں بھی عطا کرتا رہے گا، اللہ تجھے اجر بھی دیتا رہے گا۔ اس سے اگلی بات جو کہنے والا ہوں وہ موضوع پر ہے۔ ابو مرثد گئے مکہ کے اندر، رات کی تاریکی، ایک گلی میں سے گزرے، ایک عورت نے دروازہ کھولا جو زمانہ جاہلیت کے اندر حضرت ابو مرثد کے جاننے والی تھی، کہنے لگی ہائی تلک، ابو مرثد آ جا میرے پاس رات کو گزار لے۔ لیکن ابو مرثد نے آگے سے جو جواب دیا، کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر اس کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو مرثد نے جواب دیا عورت پہلے میں زمانہ جاہلیت میں تھا، میں تیرے پاس آیا کرتا تھا، اب اپنے دروازے کو بند کر لے۔ اب ابو مرثد عام نہیں رہا بلکہ ابو مرثد تو پہلے سے امام کائنات کا غلام بن چکا ہے۔ اب میں جب سے مدینے والے کا پیروکار بن گیا ہوں، میں تیری طرف آنا تو بڑی دور کی بات ہے، میں کسی غیر محرم عورت کے چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں، میں پسند نہیں کرتا۔ آئے واپس، آقا نے ابو مرثد سے پوچھا ابو مرثد بتلاؤ تیرا مکے کا سفر کیسا رہا؟ ساری بات سنائی۔ میرے آقا اتنے خوش ہوئے، آقا نے فرمایا صحابہ اس بات کو یاد رکھ لو، میری امت کے جس نوجوان کو ایک فحشہ عورت بدکاری کی دعوت دیتی ہے لیکن وہ آگے سے کہہ دیتا ہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، میرا رب اس نوجوان پہ اتنا راضی ہو جاتا ہے قیامت کا دن ہوگا رب کائنات اس نوجوان کو اپنے عرش معلیٰ کا سایہ عطا فرما دے گا۔ باتیں تو بہت کہنے کو لیکن قصوریوں اقبال کے اس شعر کے اندر اپنے موضوع کو پرو کے جا رہا ہوں اور اپنا ادھار چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس موضوع کو اس شعر پہ ختم کر رہا ہوں۔ جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال، جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال،
تو چل کے تو دیکھ میرے نبی کے نقش قدم پر